ڈان نیوز میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میری مہمان ایک ایسی محترم خاتون ہیں کہ سیاست میں رہیں تو بڑی دھومیں مچائیں، اور بڑا ان کا جو سیاسی گھرانہ تھا اس نے پنجاب میں نہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ خود ایم این اے رہیں، منسٹر رہیں، پھر اس کے بعد سفارتکاری بھی کی تو سپر پاور امریکہ میں، اور پھر ادھر یہ سب جو سیاست کے اور سفارت کے جو تجربات تھے اس کا نچوڑ کی صورت میں ان کی یادداشتیں آئیں، اور اس وقت اس نے بڑا ہنگامہ پیدا کیا۔ حال ہی میں ایک اور کتاب آئی ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے، اس پر بھی بڑا رد عمل آیا، لیکن ان کتابوں پر بات بعد میں۔ جی ہاں، میری مہمان ہیں محترمہ سیدہ عابدہ حسین، اور لوگ جو ہم تو خیر جرأت نہیں کر سکتے چندی بیوی کے نام سے ان سے ان کے جاننے والے پہچاننے والے انہیں پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو سید جی، تو اب اتنی ہنگامہ خیز سیاست کے بعد کیا یہ سمجھیں کہ ریٹائرڈ ہو گئے؟ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستداں ریٹائرڈ نہیں ہوتا۔ نواب نصر اللہ خان ہوئے، ایئر مارشل اظہر خان ہوئے، خان عبد الولی خان ہوئے، بادشاہ خان حتیٰ کے ہوئے، بدنجو ہوئے، میں نام لیتے چلے جاؤں، وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتے۔ یہ تو بات درست ہے۔ میں اس لحاظ سے تو ریٹائر نہیں ہوئی کہ میری بیٹی صغریٰ امام جو ہیں وہ الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں، اور میں ان کی کیمپینر رہوں گی، تو اس حد تک تو میری ابھی دلچسپی ہے۔ اور پھر بیٹا ہمارا جو ہے عابد امام، وہ اپنے والد کے حلقہ انتخاب سے الیکشن کی تیاری کر رہے، تو فخر امام اس کی کیمپین چلائیں گے۔ سو اس لحاظ سے ابھی ہماری سیاست میں انوالومنٹ تو ہے۔ نہیں، یعنی یہ صرف یہ ہے کہ فخر صاحب کی جگہ وہ بھی ایم این اے رہے، وہ بھی منسٹر رہے بڑے عہدوں پر، اور آپ بھی، بلکہ ایک وقت آیا کہ دونوں، اور ایک وقت بلکہ ایسا بھی آیا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی میں رہے ہوں، اختلاف بھی رہے ہوں۔ تو یہ جو آپ نے بیٹا اور بیٹی آئے ہیں، تو وراثت میں وہی آئیڈیالوجی یا انہوں نے اپنی کوئی راہ اپنائی ہے، اس سے نکلے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ صغریٰ تو مجاہد بھائی ایک ٹرم انہوں نے ایم پی اے کا سرو کیا، ڈائریکٹ الیکشن جیت کے آئیں، اور پھر ایک ٹرم انہوں نے سینیٹ میں سرو کیا، تو اب وہ قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ انشاءاللہ جائیں گی۔ اور عابد کا آغاز ہے، ان کا آغاز سیاسی سفر ہے، وہ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے جیسے یہ ان کے اپنے انڈیویجولی فیصلے ہوں گے یا آپ اپنے سے تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی پیپلز پارٹی تمہارے لیے بہتر رہے گی، نون لیگ بہتر رہے گی، پھر آپ کے یہاں ایک اور بھی رہا کہ روایتی طور پر جن سے آپ کے بہت الیکشن ہوئے جس میں آپ جیتی بھی، میری مراد ایک دوسرے گھرانے سے ہے، اب وہ پیپلز پارٹی میں ہے، کچھ یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں یا پیپلز پارٹی میں ہیں تو آپ کے مخالف، تو کیا یہ بھی سیکنڈ جنریشن میں بھی اسی طریقے سے سیاست ہے؟ دیکھیے، سر دست صغریٰ بیوی جو ہیں ان کا مقابلہ تو ایک غالباً شیخ اکرم نامی شخص سے ہوگا جو کہ اس وقت ایم این اے ہیں، اور عابد امام کا مقابلہ رضا حراج سے ہوگا جو اس وقت ایم این اے ہیں۔ سیاسی مشورہ تو ہم ان کو یقیناً دیں گے، لیکن دونوں پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو وہ اپنی رائے خود مرتب کریں گے۔ اچھا، آپ نون لیگ میں بھی رہیں، پیپلز پارٹی میں بھی رہیں، انڈیپینڈنٹ بھی رہیں، اور جہاں رہیں وہ جسے کہیں بڑے اہل جنو جہاں بھی رہے، آن سے رہے، تو اگر ان دونوں پولیٹیکل پارٹیاں آج جہاں کھڑی ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جس طرح سامنے آ گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، ایون آسما جہانگیر جیسے میں دیکھتا ہوں کہ وہ تک ان کی سپورٹ کر رہی ہیں، ایک وہ ایلیمنٹ جو لیفٹ کا، پروگریسو کا، میاں صاحب کے رول کے سبب نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید عمران خان کی طرح اسٹیبلشمنٹ سے، تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس وقت؟ اگر چوائس کے طور پر اگر آپ خود ہوتی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، یعنی اگر عملی سیاست میں ہوتی تو کس کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتی ہیں یا کس کے پیچھے کھڑی ہوتی؟ مجاہد بھائی،
پیپلز پارٹی پنجاب میں تو بالکل زیرو ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی اب فی الواقع ایک سندھ پارٹی رہ گئی ہے. پنجاب میں جو آئندہ انتخاب میں مارکا ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مابین ہوگا. اب بہت لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا ہے, نون کو بھی آزما لیا ہے, تو اب اس کو عمران کو ایک موقع دیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کوئی شخصیت سیاست سے ہٹ جائے یا ہٹا دی جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتے. تو یہ باتیں تو عمران کو فیور کرتی ہیں. نواز شریف کا جو ڈٹنا ہے وہ ان کو فیور کرتا ہے. بہرحال بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا, سخت مقابلہ ہوگا اور ان دو جماعتوں کا ہوگا. لیکن پنجاب میں سمجھتی ہوں کہ کافی آزاد امیدوار بھی آئیں گے, اور جس طرف آزاد امیدواروں نے رجوع کیا اس طرف حکومت بنے گی. دیکھیے میرا, کیونکہ آپ کا زیادہ تجربہ ہے, آپ کے یہاں پنجابی نہیں پاکستان میں پولیٹکس جو ہے ہمارے یہاں 70 کی دہائی سے لے کر اگر میں کہوں کہ 90 کی دہائی تک پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو میں تقسیم رہی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹکس جو ہے پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف میں تقسیم ہو گئی ہے. بدقسمتی سے جس منظرنامہ دیکھتے ہیں تو جب وہ چوائس یعنی اگر پیپلز پارٹی والوں کے پاس ہے تو عمران خان کی, اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ اگر اس وقت وہ تقسیم تھی اور اس تقسیم میں, تو آپ کو کیا اپنے کو عمران خان سے نزدیک سمجھتی ہیں اور آپ بھی سمجھتی ہیں کہ وہ ایک متبادل ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ متبادل ہو سکتے ہیں. وہ کیا پرفارمنس دیں گے یہ تو وقت ثابت کرے گا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ رائے جو ہے کہ دوسروں کو آزمایا اب اس کو بھی آزمائیں, اس رائے میں کو فوقیت حاصل ہے. اسے بات تک. لیکن آپ کے جو آپ نے اگر بڑا قریب سے دیکھا ہے, بلکہ بعض جگہ تو میں اس کا شاید ذکر بھی آئندہ کروں, بڑے دلچسپ انداز میں آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا ہے. اور نواز شریف صاحب ایک وہ تھے جو 99 سے پہلے تھے, اور لوگ کہتے تھے جی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی, اور ضیاء الحق کے گملے کا پودا, اور پھر جب وہ واپس آئے بڑے زور شور سے, اور ایسا لگتا ہے جب یہ سیکنڈ پیریڈ آیا تو ایک نئے نواز شریف کی طور پر آئے. کوشش انہوں نے کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہی رویہ تھا جس کے سبب وہ نااہل قرار دیے گئے. آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کا جو سیاسی سفر ہے اب آ کر واقعی ایسا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ہم کہیں کہ ایک, بلکہ شاید وہ جیسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ بھٹو کی طرح ابھر کے آ رہے ہیں, اس طرح کا ہے؟ ویسے وہ بہت فرق ہے. میرا یہ خیال ہے مجاہد بھائی کہ نواز شریف کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا. جی ہاں, کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے جو ان کو کالعدم قرار دیا ہے, اس کی میعاد اگر 5 سال بھی ہو تو پھر ان کی نواز شریف کی عمر زیادہ ہو جائے گی. سو اب وہ اپنی دختر مریم کو آگے لانے کی کوشش میں ہیں. لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ جو سیاستداں ہے عدالتوں کے ذریعے اس کی سیاست تو ختم نہیں کیا سکتی نا. ولی خان کو غدار قرار دیا گیا, ان کے بادشاہ کا کو قرار دیا گیا, یا اس طرح بلوچ. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے کہ یہ کچھ عرصہ کے لیے الیکشن میں نہیں آ سکتے, یہ اور بات ہے. لیکن اس سے سیاست تو ختم نہیں ہو سکتی مثلا نہیں, لیکن سیاست پیچھے تو ہٹ جاتی ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں جو نصر اللہ خان کی تو کوئی بھی نشست ہوتی تھی پھر بھی وہ سیاست. ہاں, لیکن میں سمجھتی ہوں, میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ میاں صاحب کی سیاست اب ڈھل گئی ہے, اب وہ اپنی بیٹی کو آگے لانا چاہ رہے ہیں. اب جبکہ 2018 کے الیکشن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, اور جتنے الیکشن انہوں نے دیکھے اور لڑے ہیں شاید بہت کم لوگ ہوں گے. اسی تناظر میں ان سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 کا الیکشن کا منظرنامہ وہ کیا دیکھ رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور آپ کو علم ہے کہ میں
سیدہ عابدہ حسین صاحبہ سے دراصل کوئی سوال نہیں کر رہا، بلکہ مستقبل کی سیاست کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. وہ کہ میں نے کہا کہ وہ کتاب کا بھی شاید ذکر آگے چل کر آ جائے. وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو پاکستانی سیاست اس طرح آئی ہے، عمران خان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی جتنا ان کو مواقع ملے اتنی سنجیدگی سے وہ سیاست نہیں کرتے. خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ان کی ذاتی اس بات میں وزن ہے کہ وہ جتنا سیریسلی ان کو کرنا چاہیے. اب دیکھیے اب انہوں نے تیسری شادی کا ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے. تو عمران خان کی قیادت پہ بہت سی نکتہ چینی تو ہو پاتی ہے، لیکن ان کے ایڈوانٹیج میں یہی بات جاتی ہے کہ وہ ابھی تک آزمائے نہیں گئے. 2013 کے بعد الیکشن آیا اور کہ سوری ٹو سے ہمارے یہاں اب ایک بہرحال ایک رول اسٹیبلشمنٹ کا ہو گیا، اور ہمیشہ ہوتا تھا جیسے نواز شریف کے پیچھے ہوتا تھا. اور ایک حد تک آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی خاص طور پر جو بلوچستان میں تبدیلی آئی ہے اس میں جو پیپل پارٹی کا رول ہے اور واپسی ہوئی ہے اس میں سافٹ ہے. عمران خان کا جو انڈیپینڈنٹ جو رول ہے وہ اس طرح ابھر کے نہیں آتا، اور خاص طور پر اب جب میاں صاحب چاہے وہ کچھ بھی وجوہ ہوں، ذاتی غصہ ہو، وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں. اور عمران خان دیکھیے عمران خان محض ایک متبادل ہے، نواز شریف کے متبادل ہے. لیکن متبادل ضروری نہیں کہ وہ اتنا متبادل ہو کہ پاور میں بھی آ جائے. ضروری نہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے، خارج امکان بھی نہیں ہے. تو یعنی 2013 کے الیکشن ہم سمجھیں کہ ان کو کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی. میں سمجھتی ہوں کہ کچھ سیٹیں نون لیگ کو اضافے میں مل گئی تھیں. اب یہ کہ عمران کو اتنی زیادہ ملتی کہ وہ حکومت بناتے، یہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا. آنے والے الیکشن میں پنجاب 3 حصوں میں بٹے گا، اور جو پنجاب کا رزلٹ ہے وہ پھر پورے پاکستان ملک بھر میں اثر انداز ہوتا ہے. ایک حصہ تو جائے گا نون کو، ایک حصہ جائے گا تحریک انصاف کو، اور ایک حصہ جائے گا آزاد امیدواروں کو. یعنی یہ جو پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب جہاں گیلانی ہیں، غالباً مخدوم محمود کوشش کر رہے ہیں نا کہ ادھر والے لوگوں کو شامل کریں، کیا وہ اتنے مؤثر نہیں ہو سکتے کہ 10 یا 15 سیٹیں لیں اور اس کے بعد سندھ کی سیٹوں کی بنیاد پر وہ بارگین پوزیشن میں آئیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 2 سیٹیں لیں گے، وہی احمد محمود والی پنجاب سے. بلوچستان میں تھوڑی اسپیس انہیں ملی ہے، 1 آدھ سیٹ شاید وہاں سے آ جائے. سندھ میں اگر تو بس ان کی آئے گی، اس کی بنیاد پر وہ 3rd فورس رہے گی. جہاں 30-35 سیٹوں کے ساتھ وہ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہے. بارگیننگ پوزیشن میں آنے کے لیے 50 سے زیادہ سیٹوں کی ضرورت ہوتی، جو ان کو 50 کے قریب نہیں ملے گی. عمران خان 50 سے زیادہ لے سکتے ہیں. جی ہاں. یہ جو آپ سینٹ کے الیکشن دیکھ رہے ہیں، اور جس میں شاید کچھ لوگوں نے کہا کہ جو بلوچستان میں مینوپولیشن ہوئی، اوور نائٹ جو ہے نون لیگ کاف لیگ بن گئی. سندھ میں بھی کچھ چینج آئے گی، مجھے نہیں پتہ پنجاب میں. اور ایک ابھی تو 2018 کے الیکشن سے پہلے سینٹ کا چیئرمین بہت اہم سمجھا جا رہا ہے. اور یہ اس کا کہا جا رہا ہے کہ، اور عام طور پر ہم نے دیکھا پاس میں بھی جب مارچ آتا ہے تو اس سے پہلے تبدیلیاں آتی ہیں، خاص طور پر میاں صاحب جب 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی میں لے چکے تھے تو سینٹ میں بھی. تو کیا یہ جو اگر نمبر گیمز ہیں وہ کہ اس میں بہت ہی تھن وہ ہے نمبر گیم میں سینٹ کا چیئرمین، تو لگتا ہے کہ نون لیگ کا ہی ہونے جا رہا ہے؟ مجھے کچھ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو چانس ہوگا سینٹ چیئرمین بنانے کا. کس کو بناتے ہیں یہ اب آگے جا کے پتہ چلے گا. مشاہد بھی آ گئے ہیں اب تو، راجہ صاحب بھی ہیں. لیکن میرا خیال ہے فرینکلی کہ انہوں نے جو پنجاب میں نام دیے ہیں وہ کوئی زیادہ وزنی نہیں. مشاہد حسین، سعدیہ عباسی، یہ 2 نام ہیں جو کہ تجربہ رکھنے والے ہیں، لیکن باقی نام جو ہیں وہ تو کوئی اونے پونے سے ہی ہیں. کتنی اہمیت ہے سینٹ کے الیکشن کی؟ یعنی اگر ویسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی رضا ربانی کے پاس اکثریت نہیں تھی، لیکن مینوپولیٹ کر کے اگر تو نواز شریف کی جماعت کی سینٹ میں اکثریت آ جاتی تو پھر تو اس کی بڑی اہمیت تھی.
اب چونکہ کسی جماعت کی بھی اکثریت نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتی کہ نہیں مثلا، لیکن اگر اکثریت ان بنیاد پر کہ مثلا نیشنل پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے بھی ڈبل 6 ہو جائیں گے، پشتونخوا پارٹی ہے ان کے بھی مل جائیں گے، جے یو آئی بھی آ جائے گی، کوئی کسی ایک جماعت کی اکثریت نہیں ہوگی نا، سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن معمول کا ہوگا. اگر چیئرمین سینٹ آ جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں کوئی نون لیگ خاص کا کوئی خاص نہیں پڑتا، فرق ہوتا اس سے کچھ. جنرل الیکشن پہ اس کا کوئی اثر نہیں. جنرل الیکشن میں اس وقت صورتحال پنجاب میں تو آپ کو یہ لگا رہی ہے کہ عمران خان اور ہوگی، لیکن باقی صوبوں میں جو ہے، سندھ میں تو ہم روایتی طور پر دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، عمران خان پتہ نہیں کے پی میں کتنا گین کر پاتے ہیں، بلوچستان کا رزلٹ ان کے سردار و نوابوں پر ہوتا ہے. تو کیا ہم سمجھیں کہ 2013 کی طرح میاں صاحب 2/3 2/3 اکثریت کے قریب ہو سکتے ہیں اس سے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں. اچھا، قطعی طور پہ نہیں. یعنی 2/3 اکثریت نہیں لے پاتے، اور اگر 2/3 اکثریت نہیں لے پاتے تو میاں صاحب جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں، اس طرح ایبسلوٹ پاور نہیں آئے گی. میرا تو خیال ہے کہ شاید ان کی سادہ اکثریت بھی نہ آئے. اچھا، ویسے کیا سبب ہے چندی بی بی؟ میاں صاحب جو ہمیشہ جو میں کہتے تھے بڑا ڈارلنگ ہوا کرتے تھے ہماری، جسے آپ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، واقعی وہ جو جینونلی ایک پولیٹیکل لیڈر ابھر کر آئے تو انہیں کیا جا رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پولیٹیکلی اتنی میچورٹی کا مظاہرہ وہ نہیں کرتے، ان نیسیسری؟ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں بہرحال ایک فیکٹر انڈیا کا بھی تھا، بہت زیادہ دوستی، کیا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ میاں نواز شریف نے جو 4 سال حکومت چلائی ہے اپنی 3rd ٹرم میں، وہ برے طریقے سے نہیں، تقریباً صحیح چلائی ہے. وہ یہ کہ اب پینما لیکس کا ایشو جو ہے وہ آؤٹ آف دا بلو آ گیا، انٹرنیشنل سطح پہ آیا، اور اس میں وہ پھنس گئے. لیکن اس کے پھنسنے کے باعث اب ان کی 4تھی مرتبہ مجھے حکومت نہیں دکھتی. اچھا، 4تھی دفعہ اگر نہیں ان کی دکھتی تو کیا عمران خان صاحب جس پوزیشن میں ہیں، ایک طرف تو وہ تیار نہیں، انہیں بھی تو ضرورت پڑے گی یا پیپلز پارٹی کی؟ مجھے مخلوط حکومت دکھتی ہے. کس کی تحریک انصاف تو تیار نہیں ہے عمران خان کو وہ اتنا ہی بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں؟ نہیں، تحریک انصاف کے ساتھ کچھ انڈیپینڈنٹس اگر مل جاتے ہیں، کچھ اور چھوٹی جماعتیں مل جاتی ہیں تو ممکن ہو سکتا ہے. نہیں، یہ تو پھر آپ کا، یعنی اگر یہ بیانیہ اس مرحلے پر کہ نون لیگ کو سادہ اکثریت بھی نہیں ملنے جا رہی، اور عمران خان جو ہیں اگر کچھ اور پارٹیوں سے مل کر حکومت بنا سکتے ہیں، تو اس کو تو پاکستانی سیاست میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہی کہا جائے گا. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جس سے میں نے کہا کہ اب شاید بہت کم لوگ ہیں جو خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب کے حوالے سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اکثریت جن کی آتی ہے وہی کاؤنٹ ہوتا ہے. تینوں صوبوں کے مل کر بھی اگر آ جائیں تو وہ اس کے برابر نہیں آتے، اور میاں صاحب کی سیاست پنجاب کی رہی ہے، اسی بنیاد پر وہ اکثریت بھی حاصل کرتے رہے ہیں، بلکہ 2/3 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں. چندی بی بی کا کہنا ہے مشکل ہے. عمران خان کی وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ان کے خیال سے جو کچھ صورت. اچھا، اب یہ جو آپ کے جیسے آپ کی خود آپ کے بچے آئے، تینوں جنریشن میں بھٹو خان ان کی الگ لیگیسی، نواز شریف کی الگ، اور عمران خان کو بہرحال نوجوانوں کا لیڈر سمجھا جاتا ہے. وہ نوجوان بیچارے پیچھے چلے گئے، وہی آ گئے پرانے ترین اور قریشی، اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان جو زیادہ لوگ سمجھتے تھے نا کہ ایک تبدیلی لائے گا، کچھ کم لوگ اس کے ہوئے. تو ان خاندانوں میں آپ کس کے سمجھتے ہیں کہ جو بھٹو خاندان کی جو لیگیسی ہے، بلاول کو کر رہے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے ایک آصف صاحب نے کہا ہے 2 سیٹوں سے بچیوں کو لڑائیں گے، کیا واقعی ایسی؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ بھٹو کے جانشین جو ہیں وہ اسمبلی میں ایک دفعہ آئیں گے. اب پھر وہاں ان کا پرفارمنس کیا ہوتا ہے اس پہ ان کا فیوچر ڈیپینڈ کرے گا. میاں نواز شریف کی بھی حمزہ نواز بھی ہیں، مریم بھی خواہاں ہیں، تو ان کی 2nd جنریشن بھی آئے گی. پھر آگے پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہماری یہاں کچھ نہ کچھ پالیٹکس آف لیگیسی تو چلے گا.
لیکن مجھے یہ فیلنگ ہے کہ عمران بالفرض اگر حکومت بناتے ہیں تو ان کو چیلنج کرنے والی ایک نئی قیادت یقیناً پاکستان میں ابھرے گی. جی اچھا، آپ کے خیال میں اس میں جو تینوں لیڈرشپ کر لیا کس میں ٹالرنس، مثلاً پیپلز نواز لیگ والوں میں یا پیپلز پارٹی کی قیادت میں، عمران خان تو آزمائیں گے، ٹالرنس کا فقدان نہیں ہے فوری طور پر؟ بالکل ہے، بالکل ہے، دونوں میں ٹالرنس کی کمی ہے. اس لیے کہ ہم نے جب دیکھا کہ ایم آر ڈی بنتی تھی یا پی این اے بنی، اتنی مخالفتوں کے باوجود جب براڈر آتا تھا تو ایک بیٹھ جاتے تھے. اظہر خان اور بیگم بھٹو تک ساتھ بیٹھ گئے. تصور نہیں تھا. وہ اظہر خان جنہوں نے کہا تھا کہ میں کوہالہ کے پل پہ لٹکاؤں گا، پھر نصر اللہ خان لاتے تھے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں، نواز شریف اور ان لوگوں میں ٹالرنس نہیں ہے. عمران خان اس میں بہتر ہے، ان میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں وہ، اور ان کی بھی کچھ سیاست کو میں دیکھتا ہوں پرسنالٹی بہت ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایشو سے زیادہ جو آپ اسٹیٹمنٹ دیکھتی ہیں نواز شریف کا، عمران خان کے، پرسنالٹی اور اورینٹڈ سیاست زیادہ ہے. تو پرسنالٹی اورینٹڈ قیادت سے لوگوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ اب تو منشور پروگرام بھی کسی کا کوئی نہیں ہے. جی ہاں، لوگ کہتے ہیں، لیکن پھر جب وقت آتا ہے ووٹ ڈالنے کا تو جا کے ووٹ بھی ڈال آتے ہیں. نہیں، لیکن ووٹ ڈال کر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو وہ تو نہیں ملے، اس کے ثمرات تو نہیں مل رہے نا اوور آل. دیکھیے مجاہد بھائی، اوور آل بہرحال ہم نے پروگریس کیا ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان نے پروگریس کیا ہے، اور جمہوری حکومتوں کے ادوار میں پروگریس ہوا ہے. تو لوگ اسی لیے الیکشن میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے خواہش مند بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو بریک کی طرح آنا پڑ رہا ہے، لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ عملاً جو جوڈیشری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ان کی اتنی مداخلت ہونی چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی بات کہ دودھ جو ہے سستا بک رہا ہے اور سڑک نہیں بنی اور پلاٹوں پہ قبضہ ہو گیا اور بچیوں کے ساتھ زیادتی، پھر سیاستدانوں کو جس طرح لایا جا رہا ہے. ابھی تک بلکہ یہ بھی سوال آیا کہ بالادستی کس کی ہو، میاں صاحب کو نہ حل کیا گیا تو پارلیمنٹ چلے گئے. یہ ایک اپنی جگہ سوال آ رہا ہے. جتنی اب جوڈیشری کی اور اس کی روایت افتخار چودھری صاحب کی بڑی، کیا سیاست میں جوڈیشری کا اتنا عمل دخل ہونا چاہیے؟ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ پولیٹیکل ایشوز پر ان کو نہیں آنا چاہیے. مجاہد بھائی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں ایک اسٹرانگ جوڈیشری جو ہے وہ بڑی اس کی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے. اور اس وقت جوڈیشری جو ہے پاکستان کی وہ اسٹرینتھ پکڑ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صحت مند بات ہے. نہیں تو اس کے اسٹرینتھ پکڑنے سے پارلیمنٹ کمزور نہیں ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ کی اپنی کمزوری ہے کہ پارلیمنٹ کے کمزوری یا ناکامی یا کامیابی اس کے اپنے پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس پارلیمنٹ کی پرفارمنس پچھلی پارلیمنٹ سے زیادہ خراب رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں؟ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ اس پارلیمنٹ کی پرفارمنس کوئی خاص اچھی نہیں رہی. اسی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی، لیکن شاید مستقبل میں آپ نواز شریف کو نہ دیکھیں تو کیا الیکشن ہمارے یہاں بالکل میرٹ پہ ہوتے ہیں؟ نہیں، الیکشن میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہوتا ہے، لیکن جیسے الیکشن ہوتے چلے جائیں گے نا تو یہ اثر کم ہوتا چلا جائے گا اور الیکشن زیادہ سے زیادہ خود مختار ہو جائیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد یقیناً جو میرے پاس وقت بچا ہوگا ذرا تھوڑا سا ایک چندی بیوی کی جو کتابیں دو بڑی آئی ہیں اس حوالے سے گفتگو کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، ان کی ایک کتاب پہلے بھی آئی تھی، پھر کتاب ایک آئی ہے، اس نے ایک تنازع بھی کھڑا کر دیا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے. بعض لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے شاید نصر اللہ خان صاحب اگر کتاب کوئی مرتب کرتے شاید انہوں نے نہیں لکھی اس طریقے سے باقاعدہ کتاب. تو ایک بہت ہی ہم جیسے ادب کے اور صحافت کے اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا. یار ماشاء اللہ اظہر خان نے بھی کتاب کو یاد رکھی، بھٹو صاحب لکھتے رہے، بے نظیر بھٹو صاحب کی کتابیں آئیں، ولی خان صاحب کی کتابیں آئیں، یعنی تمام. اور یہ باہر بھی بڑا ہے کہ جب وہ رہ آتا ہے، اور پھر یہاں بھی ایک روایت رہی ہے. اب یہ ایک اور بات ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پولیٹیشین جو ہے عابدہ حسین صاحبہ، کہ جب ایک پولیٹکس میں اس کا رول ہوتا ہے، جب کتاب لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ہسٹری لکھ رہا ہوتا ہے. اب وہ ہسٹری میں کتنا انصاف کر سکتا ہے؟
مثلا جیسے میں نے ایک دن ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو کو کہا کہ اگر آپ نے اپنے والد کے بارے میں بایوگرافی لکھی ہے تو کھوڑو صاحب کے بارے میں آپ بہت ایماندارانہ دینا مشکل ہوگا، 1 یونٹ کے بہرحال وہ بن گئے تھے کہاں مرد آہن یہ. تو آپ نے جب کتاب لکھتی ہیں تو بالکل وہ آپ عابدہ حسین ایز اے رائٹر ہوتی ہیں، ایز اے ہسٹورین ہوتی ہیں، یا اس میں ان کا اندر کا سیاستداں ہوتا ہے، اس میں کچھ اس کے تعصبات بھی ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. پہلی جو تھی وہ تو میری سوانح حیات تھی، اور دوسری کتاب جو کہ لیگل نوٹسز پاکستان پیپلز پارٹی نے ایشو کیے ہیں مجھے اور پبلشر کو، وہ بی بی بے نظیر کی سوانح حیات. میں جب بی بی بے نظیر کی کتاب لکھ رہی تھی تو میں ایز اے رائٹر لکھ رہی تھی. ان کی تقاریر، ان کی تحریروں سے اور ان کی جو ذاتی لائف کے ریفرنسز تھے، ان حوالوں سے میں نے وہ کتاب لکھی، ناٹ ایز اے پولیٹیشین بٹ ایز اے رائٹر. لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بعض باتیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایز اے دوست کے شیئر کی جاتی ہیں. ہم لوگوں سے بھی، آپ سے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں، بہت سیاستدان رہتی ہیں، کچھ پرسنل ہو جاتی ہیں. یہ خیال ہوا کہ جو باتیں ایز اے فرینڈ یا ایز اے کولیگ آپ سے شیئر بے نظیر بھٹو صاحبہ کرتی رہیں، اس کا اظہار جب آپ نے پرنٹ میں کر دیا تو جو اس وقت پولیٹکس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک کوئی سازش کے تحت، ایک حکمت عملی کے تحت، ایک منصوبے کے تحت پرسنالٹی کو یا پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کتاب لائی گئی. وہ عام طور پہ تو کہتے ہیں جی لکھوائی گئی، خیر وہ تو آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. جی دیکھیے، میری تو موٹیویشن بڑی سمپل تھی. میں سمجھتی تھی کہ بے نظیر کے بارے میں ایک روسی عورت نے کتاب انگریزی میں لکھی اور 2 اردو میں لکھی گئیں، تو ان کے 10 سال کے شہید ہونے کے اندر ایک کتاب آنی چاہیے، ایک بایوگرافی ان کی. تو میں نے وہ بیٹھ کے اور لکھ ڈالی. ٹیسٹ جو ہوتا ہے کسی بھی کریٹو ورک کا، وہ تو پبلک کی ہے نا، کتنا اس کو پسند کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں. پارٹی کا نہیں، جس کے پر یا جس شخصیت پہ لکھی جائے ان کے حامیوں کا بھی تو رد عمل ہوتا ہے. کیونکہ ایک ہمارے یہاں، آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کہ بلکہ شاید باہر بھی ہو، کہ اگر کوئی پرائم منسٹر خاتون ہو، جیسے آپ اگر پولیٹیشنس ہوں تو ان کے ہسبینڈ کو ٹارگٹ بنایا ہی جاتا ہے، اور جبکہ وہ بھی اگر دیکھیے میں نے تو اپنی کتاب میں ان کو ٹارگٹ نہیں بنایا، اور مجھے تو میری تو عقل دنگ رہ گئی ہے کہ انہوں نے جو لیگل نوٹس سرو کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. کیونکہ اس کتاب میں کوئی ایسی منفی بات تو ہے نہیں، بلکہ بی بی بے نظیر کی شخصیت جو ہے، اس کا قد کاٹ جو ہے وہ خاصا نمایاں طور پہ پروجیکٹ ہوا ہے. تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا کہ ان کو کس بات پہ اعتراض ہوا ہے، اور میں نے تو جناب آصف علی زرداری کی کوئی ایسی گستاخی بھی نہیں کی. جس طرح میں نے اس کتاب تک گیا ہوں، اس میں تو بلکہ ایسے لگا کہ آپ کے ان سے، یعنی جہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقاتیں اور گفتگویں ہوتی تھیں، اور جو میٹنگز آپ نے بتائیں کہ جو امریکہ وغیرہ میں ہوئیں، اس میں زرداری صاحب سے بھی آپ کا پرسنل لیول پر وہ تھا، اور وہ اپنے لوگ کہتے ہیں جی بڑے ان میں ٹالرنس ہے، ان میں سینس آف ہیومر بہت ہے، سنتے ہیں، اتنا سب کچھ برداشت بھی ہے. اور جو یقیناً جو ان کے جس وکیل صاحب نے نوٹس دیا ہے وہ انہی کا لگ رہا ہے. تو ان کا یہ جو اتنا شدید رد عمل کیوں؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. نہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس اسٹیج پر شاید انہیں پولیٹیکل ڈیمیج کرے؟ ویسے تو کتابیں تو لوگ ووٹ دیتے ہیں، کتابوں سے کیا اتنا ہوتا ہے فرق ویسے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ لوگ بنیادی رائے جو ان کی ہوتی ہے وہ کتاب پڑھنے سے کو بدلتے ہیں. لیکن جس لیول پہ آپ کا ریلیشن ہے، کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ نے اس کو، اور اتنے طویل پولیٹیکل نہیں، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، برسوں سے غصہ نہیں ہے، نہ ذاتی سطح پہ نہ سطح پہ. تو کیا کتاب، کیا وہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے وہ ہو گیا، واپس لے لیے کتاب آدمی کو، یہ ہو گئی؟ نہیں، اب وہ کتاب تو شائع ہو گئی ہے. اب اس کے لیگل نوٹس سرو کرنے کے باعث آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بکری بھی بڑھی جائے گی. بلکہ وہ شاید اس کے اب تک ایڈیشن مجھے ہیلپ کیا ہے انہوں نے. تو اب یہ کتاب ہو گئی کہ آئندہ آپ سمجھتی ہیں ایز اے
یہی رکھیں گے, یادداشتیں اور آئے گی, اور کتاب آئے گی؟ جی میں نے ایک تیسری کتاب بھی لکھ رکھی ہے, اس کو اب اشاعت کے لیے بھیجنا ہے. وہ بیگم وقار النساء نون کی میں نے سوان حیات. فیروز خان نون جو وہ تھے اور جو ایک فورنر خاتون ہوتی, بڑی کلرفل پرسنالٹی تھی, بڑی کلرفل جی, اور بڑا اچھے سے. تو نواز شریف صاحب کا ویسے آپ نے پچھلی کتاب میں ذکر تو کیا, پتہ نہیں اس میں برا بھی مانے, میں نے پڑھا ایک بار, بلکہ اس وقت میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی آواز بڑی اچھی ہے, گانے وانے انہیں بڑا سنانے کا شوق ہے, نکل آتے. تو کیا کوئی نواز شریف صاحب پہ بھی خیال ہے کہ اس مرحلے پر کتاب لکھیں؟ نہیں ایسے نہیں ہے کہ کوئی اسٹار کے ان پر کوئی کتاب آئے, لیکن آپ کو جو رد عمل آیا اس سے آپ کو دکھ ہوا کہ اس طریقے سے رد عمل نہیں آنا تھا اس بک کے اوپر. اور آپ کے یقیناً کامن فرینڈس جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس میں مزید کوئی حدت اور شدت نہ آئے, کیونکہ پولیٹیکل آپ کو بڑا یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن بہت لوگ حیران ہوئے ہیں. اور ٹویٹر میسیجز جو ہیں وہ سارے کے سارے میرے حق میں. تو یہ بات ختم ہو جائے گی, دب جائے گی, لیکن یہ میرا خیال ہے وقت گزرنے کے ساتھ. تو آپ تو اپنے جو موقف آپ نے کہا ہے, جو کوئی لکھا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ حقائق پر ہی مبنی ہے؟ حقائق پہ مبنی ہے اور رہے گا. اور لوگ اس بات پر تیار, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹالرنس نہیں ہے کہ وہ حقائق کو تسلیم کریں, خاص طور پر ذات کے حوالے سے؟ نہیں, بس مجھے تو یہ خیال ہے کہ سیل بوسٹ ہو جائے گی. میں نے ابتدا میں جو گفتگو مستقبل کے سیاسی مدنامہ کے حوالے سے کی, انہوں نے بہت ان کے تجربے کی روشنی میں کہا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب کی پارٹی ایبسلوٹ میجارٹی لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی پنجاب میں وہ کہہ چکی ہیں کہ 2-1 نشستیں, عمران خان کو کہتی ہیں آگے تو بڑھیں گے لیکن کیا حکومت بنا سکیں گے. تو اس اعتبار سے یہ کوئی کتاب پر انٹرویو نہیں ہے, بلکہ ان کی مستقبل کے جو سیاسی منظرنامے کو جس طرح دیکھ رہے ہیں. میری لیے وقت نکالا, ہمیشہ سیدہ عبدالحسین صاحبہ سے برسوں سے کر رہے ہیں گفتگو, اور ہمیشہ میں نے دیکھا ایک بیلنسڈ گفتگو, ایک اسٹیٹمنٹ اور پولیٹیشین کی حیثیت سے کرتی ہیں, وہ مصنفہ کی حیثیت سے. تھینک یو عبدالحسین صاحبہ.